تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ یعنی دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں۔ آج ایک اور بہت اہم جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا قانون نافذ کرنے والے ادارے طاقت کا غلط استعمال۔ یہ لا انفورسمنٹ یا جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے پوری دنیا کے، ان کے اداروں کا جو طاقت کا غلط استعمال کے بارے میں تو بہت زیادہ لوگوں کی کافی میں دیکھتا ہوں، کافی پوری دنیا میں جتنے بھی سویلین ادارے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار کہتے ہیں کہ یہ مس یوز پاور کرتے ہیں، حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ہماری پرائیویٹ زندگی جو ہوتی ہے ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے کچھ ملکوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کے جو گھروں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان کی ذاتی زندگی بیوی میاں بیوی کے ساتھ یا کوئی بھی ان کی ذاتی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ٹیپنگ کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ اس سے کافی فساد پھیلتا ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یاد رکھیں آپ کا کام ہے سروس پرووائڈ کرنا، آپ کا کام ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا، آپ کا کام ہے کہ انسانوں کی زندگی کو آسان کرنا تاکہ لوگ خوشی سے رہیں، انجوائے کریں اپنے ملک میں۔ آپ کا کام ہے سروس پرووائڈ کرنا، خدمت کرنا، آپ خدمت والے ادارے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کی مشکلات اس کو آسانی پیدا کریں، دن رات کام کریں اور ان کی خوشیاں ان کی پرووائڈ کریں، اور اسی طرح آپ کو چنا جاتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ لیکن اگر ہم طاقت کا استعمال بڑھ جاتے ہیں، جب ہم حد سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ٹیکنالوجی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حد سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یاد رکھیں شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کو یاد رکھیں پیدائش، پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کی پیدائش ایک قطرے سے بنی ہوئی ہے، ہم سب ایک منی کے قطرے کے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے جب ماں کے پیٹ میں کچھ مہینے میں ہم بنائے جاتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کچھ طاقت نہیں ہوتی، لیکن جو وہ بڑھتا ہے 20 سال 25 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ وہی تھوڑی سی ایک انسان کی امتحان ہے، ایک بڑا سخت امتحان ہے، اس لیے جو ہمارا کریٹر ہے جو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، بنانے والا، وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے ایک باؤنڈریز ہیں، ایک اس باؤنڈری کے اندر رہ کے آپ کو کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بنانے والا ہوں، میری روح جو ہے، ہر انسان کے اندر روح جو ہے وہ خالق کائنات کی ہے جو پوری دنیا چلا رہا ہے۔ تو کئی چیزیں گھروں میں کی ویڈیو بنانا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، لوگوں کے ذاتی تو پریشانی ان کی ٹیپنگ کرنا، ان کی ٹیلی فون کی زیادہ کرنا، اور پھر جب وقت آنا ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کے بچوں کو استعمال کرنا ان کے بڑوں کے خلاف، یہ سب ایک اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور بڑی بڑی قومیں خالق کائنات نے تباہ کر دی ہیں کہ آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں، کہ کس لیول پہ آپ پنشمنٹ کر سکتے ہیں کسی کو۔ انویسٹیگیشن، یاد رکھیں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کا نام ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز، یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں، تحقیقات کریں۔ تحقیقات کے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہونے چاہیے، کہ ایویڈنس ہونے چاہیے کہ آپ واقعی جو بندہ کام کر رہا ہے، کہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو جس بندے پہ الزام لگایا جائے اس سے ذاتی گفتگو کرنی پڑے گی ڈائریکٹلی، اور بار بار کرنی پڑے گی، صبر کے ساتھ کرنی پڑے گی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں، جو کلپس ہیں، وہ آج کل ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے اور اس میں خرابیاں ہیں، غلط انفارمیشن ہوتی ہیں، یا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے، کوئی انسان کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، کوئی بظاہر لگتا ہے کہ وہ کر رہا ہے لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، جو ہماری سوچ تھی غلط تھی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں واپس جانا ہے، ہماری موت کسی وقت بھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے فرعون اپنے ٹائم کے، بڑی بڑی قوموں کے سلطنت کی طاقتور قومیں اس وقت قبروں میں پڑی ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، ان میں آپ قبریں کھودیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، بڑی بڑی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن صرف جائے گا وہ ہمارے نام اعمال جائیں گے۔ جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں گائیڈ کیا تھا میری دنیا میں فساد کیوں کیا۔ اگر آپ کو کوئی تھی بات، انویسٹیگیٹ تحقیقات کرتے، اور جب بہت زیادہ انف آپ کے پاس گواہ موجود ہوتے تو پھر آپ سزائیں دے سکتے ہیں۔ تو فرعون، یاد رکھیں جو موسیٰ علیہ السلام جو قوم تھی، جب موسیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، خالق کائنات نے چنا، اس نے کہا جاؤ، فرعون نے دنیا میں فساد پیدا کیا ہے، وہ میخیں رکھتا ہے، وہ نیلز رکھ کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مردوں کو قتل کرتا ہے اور عورتوں کو سلیب بنا کے، اور اپنے حرم میں لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ان کو مس یوز کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، مس یوز طاقت کر رہا ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ لوگوں کی زندگی اس نے عذاب کر دی ہے۔ پوری جو
पूरी पूरी कौमों को उसने स्लेव बना दिया है, इसलिए ग़ुलाम बना के उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको राइट्स नहीं दे रहा है। तो लेकिन जब मूसा ने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की और उसने नहीं माना, तो पूरी कौम को उसकी जो ताकत थी, अल्लाह की ज़ात है जो गॉड कायनात है, उसको समुद्र में डुबो दिया। तो बहुत सी कौमें आप पूरे आप जितनी भी किताबें पढ़ें उसमें आपको एग्जाम्पल मिलती हैं, मिसालें मिलती हैं कि बड़ी बड़ी कौमें, ताकतवर कौमों को खालिक के कायनात ने ख़त्म कर दिया। और सिर्फ वो ऐसा नहीं, सिर्फ कैसे कभी वो ज़लज़ला आता है ख़त्म हो जाती हैं, आसमान से हवाएं चलती हैं जो पूरा शहर बर्बाद कर देती हैं, या ज़मीन खुलती है पूरी कौम उसमें धंस जाती है, या बीमारियाँ आती हैं। हमें बचना चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी भी कि हमारे पे कितना अज़ाब है, कितनी मुश्किलात हैं पूरी दुनिया में। हमें इससे निकलना चाहिए, हमें अस्तगफिरुल्लाह माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपनी किताब जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर रहते हुए आप करें काम। उसके अंदर पूरी आपके पास हदायत मौजूद है, लेकिन उसकी बुनियाद इंसानी गवाह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। स्पाइंग किसी की आपको इजाज़त नहीं है कि किसी घर में बगैर उसकी इजाज़त के उसके अंदर घुसें और उनको देखें वो क्या कर रहे हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जाके इन्वेस्टिगेट आप बात कर सकते हैं, आप तफ्तीश कर सकते हैं, बार बार जा सकते हैं, डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकते हैं। इस तरह अगले को मौका मिलता है कि वो आपको आप अपनी सफाई पेश करे, वो भी कोशिश करे कि जो उस पर इल्ज़ाम लगा वो करे, और उसके बाद कोई एक्शन ले सकते हैं। आप किसी सूरत में भी किसी बुनियाद पे, किसी के फ़ोन कॉल के बुनियाद पे किसी को आप उठा के जेल में नहीं डाल सकते, किसी सूरत में नहीं डाल सकते जब तक वो आप यकीन नहीं करें कि आप इंसान ने कोई गलती की है, वो यकीन उसमें हो गया है। और अगर यकीन है आपको कि गलती उसने की है, बड़े बड़े कबीरा गुनाह किए हैं या मर्डर किए हैं, पर आपके पास गवाह मौजूद नहीं है, तो फिर सब्र करें। खालिक के कायनात का निज़ाम है, वो दुनिया में भी तकलीफ़ पाएगा, और जब वो मौत में जाएगा तो जहन्नम में डाला जाएगा। लेकिन हमें नहीं इजाज़त है कि हमें पता है एक आध एविडेंस कि गलत काम हुआ है, लेकिन हम नहीं प्रूफ कर पा रहे, तो फिर हमें सब्र करना है। हो सकता है इसमें बेहतरी हो। इसलिए हमें अपने दायरों को, कानून नाफिज करने वालों को, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि वो भी इंसान है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली, उनकी माएँ हैं। अगर उनके घरों में जो बड़े जर्नल्स हैं या जो भी लोग होते हैं, उनकी अगर माँओं की और उनकी बीवियों की, उनकी बेटियों की कोई बनाएगा वीडियो, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको पसंद है कि आपकी इज़्ज़त को उछाला जाए? इसलिए आप जब भी किसी की देखें वो भी आपकी बेटियाँ, बहनें हैं। इसलिए हमें वापस आना चाहिए। हमें दुनिया में एक फ़साद से निकल के एक खूबसूरती बनानी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए लोगों की, उनके मसाइल हल करने चाहिए, उनके आगे बढ़ी खिदमत करनी चाहिए। और जब हम ज़्यादा खिदमत करेंगे, यही अमल हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। उम्मीद है कि हम तब्दील होंगे, अब हम तब्दील होंगे इंशाअल्लाह। टेक केयर, नेक्स्ट टाइम दोबारा बात होगी। बाय।